پاکستانی ملک کے بارے میں بڑی مایوسی ہے. تو پاکستان سے خوبصورت ملک اور کون سا ہو سکتا ہے جو کہ نام ہی پاک لوگوں کی جگہ. اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان اچھا نہیں ہے. آج کل ایک بڑا مسئلہ چل پڑا ہے، ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ہے، ویلاگنگ ہے، لوگ پیسے کما رہے ہیں اور بہت پیسے کما رہے ہیں، اور یہاں تک ایک لائن چل پڑی ہے کہ جی یہ ڈگریاں تو فضول ہیں، ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تعلیم کی اہمیت ہے. وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ مل جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو جس طرح میں نے پہلے ایک بات کی، پاکستانی قوم، پاکستانی ملک کے بارے میں بڑی مایوسی ہے. اور میرے تو خیر جتنے دوست دائیں بائیں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار باہر چلیں باہر چلیں باہر چلیں. آپ نے باہر بھی دیکھا ہے، پاکستان بھی دیکھا ہے، کیسا ملک ہے پاکستان؟ تو پاکستان سے خوبصورت ملک اور کون سا ہو سکتا ہے جو کہ نام ہی پاک لوگوں کی جگہ. اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان اچھا نہیں ہے. کسی شخص نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کیسے اچھا بنے گا، تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی آسان، سب سے آسان کام. وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 70 سال تو ہو گئے ہیں، یہ تو ہو گیا خراب. میں نے کہا کہ پاکستان کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود اچھے ہو جائیں. آپ ٹیکس دے دیں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ ملاوٹ نہ کریں، آپ رشوت نہ. آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کو اچھا بنائیں؟ آپ کسی سیاستدان کو کیوں کہتے ہیں کہ اس ملک کو ٹھیک کرو؟ جس دن آپ ٹھیک ہو گئے، سمجھیں آپ کا پاکستان ٹھیک ہو گیا. ہر شخص اگر یہ سمجھ لے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیے کہ یہ شخص لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ یا میرے ملک کو ٹھیک کر دو یا غربت ختم کر دو؟ خود بدلتے ہیں. وہ کیا ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کسی سے کہ بھی میرے ملک کو ٹھیک کر دو؟ میں تو ٹھیک ہو جاؤں نا. جس دن میں ٹھیک ہو گیا میرا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. مجھے دیکھتے ہوئے آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو دیکھ کے کوئی اور ٹھیک ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ میں کم از کم اپنی نظروں میں تو محترم ہو جاؤں گا نا. اس خرابی میں میرا ہاتھ نہیں ہے تو میں رشوت بھی لوں، میں ٹیکس بھی نہ دوں، میں اشارہ بھی توڑوں، میں غریب کے ساتھ ظلم بھی کروں، پھر بھی میں کہوں یار پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا. جو بندہ کہتا ہے میں باہر چلا جاؤں، آپ یقیناً آپ اگر ایگزامن کریں گے نا تو ہی ول بی اے پریویلیجڈ پرسن. غریب آدمی مست ہے، راضی ہے، ٹھیک ہے، ادھر ہی خوش. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ اگنورینس از بلیسنگ. وہ اشفاق صاحب کہتے ہوتے تھے نا کہ اس ملک میں پڑھے لکھے نے خراب کر دیے پڑھے لکھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال. آج کل ایک بڑا مسئلہ چل پڑا ہے، ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ہے، ویلاگنگ ہے، لوگ پیسے کما رہے ہیں اور بہت پیسے کما رہے ہیں. ٹک ٹاکرز ہیں، کروڑوں وہ پیسے کما بھی رہے ہیں، لٹا بھی رہے ہیں اپنے روزمرہ زندگی میں. اور یہاں تک ایک لائن چل پڑی ہے کہ جی یہ ڈگریاں تو فضول ہیں، ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. آپ نے MBBS کیا، CSS کیا، اب اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، تو کوئی ڈگری کی اہمیت ہے انسانی زندگی میں؟ کوئی تعلیم کی اہمیت ہے؟ یا ڈاکٹر میں یہ کہوں گا تین چیزیں میں آپ سے بات چھیڑی ہے. ڈگری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تعلیم کی اہمیت ہے، علم کی اہمیت. ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے نا وچ ریکگنائزز یو کہ آپ نے یہ ماسٹرز کر لیا. تو وہ ماسٹرز کرنے کے باوجود اگر آپ نے سائیکالوجی میں کیا، پولیٹیکل سائنس میں کیا، تو آپ ماسٹر ہی نہیں ہوئے، وہ علم ہی حاصل نہیں کیا، تو اس ڈگری کا کیا فائدہ؟ ڈگری کو میں ایز اے پیس آف پیپر ٹول، وہ تو آپ کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی آپ نے یہ پڑھا ہے. تو علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو ویلاگنگ ہے، جو فیس بک ہے، یہ فیس بک کیسے بنی ہے؟ کچھ لوگوں نے علم حاصل کیا تو ٹیکنالوجی دیکھیں نا. تو یہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی کہ وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ مل جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق انسان کو حاصل کرنا چاہیے. تو یہ سڈن دولت جو ہے اس کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے، پروسیس ضرور ہونا چاہیے. اور پھر یہ بالکل غلط بات ہے، یہ تجربہ کریں گے ہر لوگ، شخص نوجوان بھی کریں گے کہ علم از سپریم، نالج از سپریم. اصل طاقت نالج میں ہے. یہ جو جتنی باتیں ہم نے اس سے پہلے کی کہ یہ جو مایوسی، بددلی اور پریشانی اور یہ ساری چیزیں، یہ اسی لیے ہیں کہ ہم
علم کی اہمیت سے ناآشنا ہیں. علم آپ کو سکھاتا ہے نا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے. خود کے اندر جھانکنے کی جو کیفیت ہے وہ علم کے ذریعے سے ہی ملتی ہے. اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، تدبر کی، اور خدا کی شناخت، خود شناسی، یہ تو پھر علم سے ہی ملتی ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ کامن ایشوز کو تھوڑا بہت سمجھ لیں اور آپ سنسنی پیدا کر دیں تو آپ کہ بڑھ سکتے ہیں ویورز، وہ بھی ایک طریقہ ہے. بٹ ہمیں خود سے سوچنا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے خدا نے دی ہے تو اس کو ہم کیسے استعمال کریں. علم بہرحال علم ہے اور ہر آدمی بھی ولاگر نہیں بنے گا. یہ مختلف طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم رزق کس طریقے سے بانٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین حضرات، ڈاکٹر امجد ثاقب اخوت کے بانی، اخوت کے چیئرمین، اور ہزاروں غریبوں، لاکھوں غریبوں کی ان کے ادارے نے مدد کی، آج ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے دیکھنے کا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.